حوالہ ہو، سند ہو، سند صحیح ہو اور معنی بھی صحیح ہو، اور معنی بھی صحیح ہو۔ جب تک ترجمہ صحیح نہیں ہوگا تب تک بھی بات قابل قبول۔ مثلا ایک چیز کا حوالہ ہے، سند ہے، صحیح ہے، لیکن اگر ترجمہ ہی غلط کر دو تو وہ بات قابل قبول۔ چار چیزیں ہونی چاہیے، حوالہ ہو، سند ہو، سند صحیح ہو اور ترجمہ بھی صحیح ہو، تب جا کے انسان اس بات کو تسلیم کرے گا، اور اسی کا نام صراط مستقیم ہے، اور اسی کی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب ترجمہ صحیح ہو، اس کی مثال بھی سنانی میں نے، اس کی مثال بھی سنیں۔ معروف ہے لفظ سب، سین اور بے، اس کا اردو میں جس کو سب کہتے ہیں اس پر شد ڈال دیں، سب۔ اس کے عربی میں مختلف ترجمے ہوتے ہیں، اور ایک لفظ ہے مولا، مولانا، مولا۔ اس لفظ کے عربی میں 19 معانی ہیں مولا کے، سب کے تقریباً 11 معانی ہیں۔ اب جس جگہ پہ وہ آ رہا ہے اس جگہ پہ اس کا ترجمہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ مثلا روایت صحیح ہے، حوالہ ہے جامع ترمذی کا، حوالہ ہے، سند ہے، سند صحیح ہے، حدیث ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا اس کے علی رضی اللہ عنہ مولا، حدیث صحیح ہے، سند بھی ہے، حوالہ بھی ہے، لیکن ترجمہ غلط کر دیا جاتا ہے۔ اب مولا کا ایک معنی ہے مشکل کشا اور ایک معنی ہے دوست، یہاں اصل معنی ہے دوست، لیکن کیا جاتا ہے مشکل، تو یہ غلط ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ اگر وہ مشکل کشا ہوتے تو شہید کیوں ہوتے؟ حضرت علی رضی کیا ہوئے؟ شہید۔ مشکل آئی کہ دور ہوئی؟ آئی تو دور تو نہ ہوئی، مشکل کشا تو نہ ہوئے۔ ان کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ کے بیٹے حسن رضی اللہ کیا ہوئے؟ شہید۔ مشکل آئی کہ دور ہوئی؟ آئی۔ ان کے لختے جگر حسین رضی اللہ کیا ہوئے؟ شہید۔ مشکل آئی کہ دور ہوئی؟ آئی، تو مشکل کشا تو نہ ہوئی۔ اب یہاں ایک اور ضمناً بات سمجھ لیں، کچھ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ ہم چلیں مشکل کشا کا ترجمہ تو نہیں کرتے، دوست والا ہی معنی کر لیتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں علی مولا یا مولا علی، یہ لفظ بولتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ کیوں؟ دوست کے معنی میں بھی علی مولا کہنا غلط ہے یا مولا علی کہنا غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مولا لفظ حضور نے ایک دوسرے لفظ کے ساتھ جوڑ کر استعمال کیا ہے۔ مولا ہو، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جب جوڑ کر ترجمہ کیا جاتا ہے تو اور ہوتا ہے، جب اکیلا ترجمہ کیا جاتا ہے اور ہوتا ہے۔ مثال یہ ہے، عبداللہ، عبداللہ، اگر عبد بولیں تو بات اور ہے، عبداللہ بولیں تو بات اور ہے۔ اگر اکیلا عبد بولیں گے بات اور ہوگی، اکیلا اللہ بولیں گے بات اور ہوگی، دونوں کو جوڑ کر بولیں گے ترجمہ اور ہوگا۔ اب من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں، ہم بھی اپنے علماء کے لیے استعمال کرتے ہیں، حضرت مولانا، مولا نہ جوڑ کر بولتے ہیں، اکیلا نہیں بولتے۔ اکیلا مولا کہنا، اس وقت اکیلا مولا کا معنی ہوگا مشکل کشا۔ اگر تم اکیلا بولو گے تو مشکل کشا کا معنی آئے گا، جوڑ کر بولو گے دوست کا معنی آئے گا۔ جب تم اکیلا علی مولا بولو گے معنی تمہارا غلط ہو جائے گا، ترجمہ غلط ہو جائے گا۔ ترجمہ درست کرنے کی ضرورت ہے، حدیث کا حوالہ ہو،
کتاب کا حوالہ ہو، اس کی سند ہو اور اس کی سند صحیح ہو اور اس کا ترجمہ بھی صحیح ہوگا تو بات مانی جائے گی، ورنہ بات نہیں مانی جائے گی۔